بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستوں، سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیت نمبر 170 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت شریفہ میں دین کے اتباع اور اقتداء کا بہت بڑا اہم مسئلہ اور اصول ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اہم اصول ہے اور مسئلہ ہے کہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک فرقہ، ایک طبقہ، ایک گروہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم اس آیت شریفہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہو کچھ بھی اور نہ جانتے ہو سیدھی راہ۔ اس آیت شریفہ کے اندر جو بڑا اہم مسئلہ زندگی کا پیش کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کی جو غلط تقلید تھی، اس غلط تقلید کی مذمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو اجاگر کیا کہ تقلید صحیح جائز ہے۔ یہ دونوں مضمون اس آیت شریفہ سے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ بعض نادانوں نے جو اس آیت شریفہ سے مطلقاً تقلید کی مذمت کے لیے یہ آیت تجویز کی اور اس آیت سے استدلال کیا، تو علامہ قرطبی نے اس آیت کے تحت میں کلام کرتے ہوئے
ان کی تردید فرمائی ہے کہ مطلق تقلید کی مذمت اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ غلط تقلید کی مذمت ثابت ہو رہی ہے، اور اس کے مقابل میں صحیح تقلید کا جواز ثابت ہو رہا ہے کہ تقلید کرنا چاہیے۔ اس ہمارے زمانے کے اندر ایک فرقہ ہے جس کو وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا سادہ اور عقل میں آنے والا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی سوچے گا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اس دور میں تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس وہ فہم، وہ سمجھ، وہ دین نہیں ہے جو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے۔ تقلید ہم ان ائمہ کی نہیں کرتے، ان محدثین کی نہیں کرتے، تقلید تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تقلید تک پہنچنے کے لیے ہم مشائخ کو، ائمہ کو، محدثین کو واسطہ بناتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو دین کو سمجھا ہے وہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، جو وہ قرآن پاک کو سمجھتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں البتہ وہ تقلید کسی ایسے شخص کی تقلید کی جائے کہ نہ اس کے پاس کوئی سمجھداری ہو، نہ عقل ہو، نہ اجتہاد کا اس کے پاس سلیقہ ہو، اور نہ خود اس کے پاس ہدایت ہو، دینی معلومات ہو، قرآن و حدیث سے واقفیت ہو، تو ایسے آدمی کی تقلید کرنا درست نہیں ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی اندھی تقلید کے اندر مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جن آباء و اجداد کی تقلید کرنے کی بات کر رہے ہو، زندگی کے شعبوں میں، دین کے شعبوں میں، تو تمہارے آباء و اجداد کے پاس نہ عقل، نہ جذب، نہ استنباط کی صلاحیت تھی، لا یعقلون شیئا، اور نہ ان کے پاس صحیح دین محفوظ تھا، نہ دین کی تعلیم تھی، ولا یہتدون۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی تقلید کرنے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہے، ایک تو اس کے پاس اجتہاد کا ملکہ بھی ہو، سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، اور دوسرا کہ اس کے پاس دین کی معلومات ہو، دین کی بصیرت ہو۔ تو جس کے پاس استنباط کا ملکہ، اجتہاد کا ملکہ بھی ہے اور دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے، تو اسی آیت سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ تو ان حضرات کی تم تقلید کر سکتے ہو، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس کی تقلید کرنا ممنوع ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ اس کی مذمت قرآن و حدیث میں آئی کہ اس طرح کی تقلید سے آدمی جنت کی راہ طے نہیں کرے گا، بلکہ جہنم کی راہ طے کر رہا ہے، جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے زمانے کے اندر جو غیر مقلدین کی طرف باقاعدہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایک پلان کے ماتحت میں لوگوں کو دین اور اسلام اور سنتوں سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، اور مقلدین کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ان کی گمراہی کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس سے حفاظت فرمائے، خاص طور پر ہماری نئی نسل کو، کہ وہ بیچاری تقلید کا مفہوم مطلب سمجھتی نہیں ہے، اور ان کے غیر مقلدین کے اعتراضات کے اندر آ کر کے وہ بھی غیر مقلد بن جاتی ہے۔
حالانکہ تقلید کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ فخر کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے بڑوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے جو دین کو سمجھا، سمجھایا، عمل کر کے دیکھا، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا۔ تو دراصل ہم نے ان ائمہ کی پیروی نہیں کی، پیروی تو اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن اس پیروی میں جو عمل کیا اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان ائمہ کو سہارا بنایا۔ غیر مقلدین کے عجیب و غریب دین کی نہ سمجھنے کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کی دین کے بارے میں غیر مقلدیت کی بنیاد کے اوپر وہ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ یاد آیا مجھے، ایک غیر مقلد صاحب تھے، روزہ افطار کے وقت اپنی بیوی کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی کمرے میں جا کر کے آپ تیار رہے، ہم صحبت سے روزہ کو ختم کریں گے۔ بال بچے دوسرے کمرے میں اور یہ میاں بیوی دوسرے کمرے میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی روزہ افطار کرنے کا یہ کیا نیا طریقہ، تو کہا کہ دیکھو حدیث میں روزہ کس کو کہا گیا؟ روزہ کہا گیا کہ بھی کھانے سے، پینے سے اور صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو کھانے سے، پینے سے تو ہر وقت ہم روزہ افطار کرتے ہیں، آج جی میں آ گیا کہ صحبت سے بھی کیا ہے روزہ افطار کیا جائے۔ العیاذ باللہ، یہ دین کے نہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ اس نے کہاں سے سمجھا؟ اس بیوقوف نے یہ کہاں سے بات نکالی؟ اللہ کے حبیب نے، صحابہ نے، بزرگوں نے اس طریقے سے بھی روزہ افطار کیا ہو؟ یہ دین کی ناسمجھی کی بنیاد کے اوپر یہ بات اس نے کہی گئی۔ ایک اور واقعہ کہ ایک مجلس میں غیر مقلد تقریر کر رہا تھا، زور و شور سے تقریر کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا سنت ہے، اور حدیث پیش کر رہا تھا۔ حدیث میں بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑے کھڑے کے پیشاب کیا۔ تو اب اس حدیث کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سنت یہ ہے، حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ معذور پر معمول ہے کہ کوئی عذر ہو آدمی کو تو کھڑے کھڑے پیشاب کر سکتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مطلب ہے۔ کوئی بیٹھا نہیں جا سکتا، گھٹنوں میں تکلیف ہے یا جگہ کے ناپاک ہے، کیچڑ ہے، کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے، تو ایسے مقامات پر آدمی بیٹھنے کے بجائے کھڑے کھڑے پیشاب کر سکتا ہے۔ لیکن وہ غیر مقلد اس کو عمومی سنت قرار دے رہا تھا۔ تو مجلس میں ایک منچلا کھڑا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت تو عورت کے لیے کیا سنت ہے، عورت بھی کیا کھڑے کھڑے پیشاب کرے گی؟ تو غیر مقلد صاحب نے چپ تھام لی اور بیٹھ گئے، اپنی تقریر کو ختم کر دیا۔ تو دوستو، دین کو سمجھنے کے لیے ائمہ کی، مجتہدین کی جو رائے ہے، جو ان کو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا تھا، جو ان کو دین دیا تھا، اس کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا، اور اعتماد کیے بغیر اللہ اور رسول کی تقلید اور اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر ہمیں ہمارے اکابرین اور ہمارے ائمہ کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور ان کے توسط سے دین جو انہوں نے سمجھا ہے وہ سمجھا ہوا دین ہماری زندگیوں کے اوپر اتار دے، اور غیر مقلدیت کی وجہ سے جو دین سے برگشتہ پنا آ رہا ہے، دین سے بیزاری آ رہی ہے، اس سے میری اور تمام کی اور تمام انسانوں کی اور جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔